السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ شکریہ میرے پہلے ناول کو کیسا یہ عشق ہے کو اتنا پسند کرنے کے لیے۔ یہ والا بھی ضرور پسند آئے گا۔ پلیز اس پر بھی اچھا رسپانس دے تاکہ میں بھی خوشی خوشی آگے لکھ پاؤں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں آج کی ایپی کی طرف۔ اسیر طلب از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 3۔ ریڈ کلر کی قمیص شلوار پہنے، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ پہنے، ہونٹوں پر ہلکی سے لپ گلاس لگائے وہ چھوٹے سے شیشے میں خود کے چہرے کو دیکھتی مسکرا گئی۔ آج اس کا کالج جانے کا پہلا دن تھا۔ بہت مشکلوں کے بعد اسے اجازت ملی۔ اس نے خدا کا شکریہ ادا کیا کہ خدا نے اس کی سن لی۔ وہ بچپن سے پڑھنا چاہتی تھی۔ اسے بے حد شوق تھا پڑھنے کا، لیکن حالات نے اسے آگے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ اب جب وہ بڑھ رہی تھی بے انتہا خوش تھی۔ ویسے ہی اس شہزادی کے حالات بھی ایسے تھے۔ ماں سوتیلی، بھائی سوتیلا، ایک بوڑھا باپ ہی تو تھا جو اسے پڑھوا رہا تھا۔ اپنی بیوی سے لڑنے جھگڑنے کے بعد بھی وہ اپنا خدا کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ اس کی سوتیلی ماں نے تو اسے طعنے دے دے کر ڈھیٹ بنا دیا تھا۔ اتنے مہنگے کالج میں ایڈمیشن لینا اس کی سوتیلی ماں کو ناگوار گزرا تھا۔ اپنے باپ کے حالات دیکھ کر وہ پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ میٹرک بھی اس گاؤں میں بنے اسکول سے کیا تھا۔ اب وہ کالج جا رہی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ چھوٹے سے کمرے میں پڑی چارپائی سے اپنا کالج بیگ اور چادر اٹھا کر پہنتی کمرے سے باہر نکلی۔ السلام علیکم مورے، کیا صبح صبح اپنا منحوس چہرہ لے کر اپنا دیدار کروانے آ گئی ہے؟ جا دفع ہو جا۔ یہاں گھر میں کھانے پینے کے لاڑے پڑے ہیں۔ تیرے باپ کے سر پر تجھے پڑھوانے کا بھوت سوار ہے۔ شاکرا اپنا منہ بگاڑتی نخوت سے بولی۔ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے شانزیں عادتاً مسکرائی۔ آنے دے بلال کو تیرے پر کٹواتی ہوں۔ یہ جو تو مسکرا رہی ہے نا، تیرے اسی مسکراتے چہرے پر 5-6 تھپڑ نہ پڑوائے تو میرا نام بھی شاکرا بی بی نہیں۔ روز کی طرح شاکرا اپنی زبان سے زہر اگلنے لگی۔ آجا بیٹا تجھے چھوڑ آؤں۔ روزی خان کمرے سے نکلتے شانزے کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا۔ شانزے بھی شاکرا کو اگنور کرتی مسکراتی اپنے بابا کے ساتھ کالج کے لیے نکل پڑی۔ پیچھے سے شاکرا نے نہ جانے کتنی ہی بد دعائیں باپ بیٹی کو سنا ڈالی۔ مقابل نے اندر آنے کے لیے دروازے پر دستک کی تھی۔ آ جاؤ میجر خان۔ بولو، کوئی اچھی خبر دینا۔ آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے میجر خان
سرد لہجے میں بولا۔ خان وہ کیا لگا رکھا ہے؟ لڑکیوں کی طرح ہچکچانا بند کرو، بولو جو بات کرنے آئے ہو۔ میجر خان مقابل کو آنکھیں دکھاتا بولا۔ میجر خان، وہ سلطان شاہ نے 5 آدمیوں کو پورے مال کے سامنے قتل کیا ہے۔ ہمارے پہنچتے سب لوگ نکل چکے تھے۔ میجر فواد، جو کہ میجر حسام خان کا پرسنل باڈی گارڈ تھا، جو آہستگی سے پلکیں جھپک کر ہاتھ بندھے احترام سے بولا۔ واٹ! وہ کمینہ پھر سے بچ نکلا۔ دفعہ ہو جاؤ، کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ۔ وہ دہاڑا تھا۔ میجر فواد نے اپنے قدم دروازے کی طرف لیے۔ اس وقت سربراہ خان غصے میں تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ چپ رہنے میں ہی بھلائی سمجھتے وہ دروازے کی عبور پار کر گیا۔ اپنے دکھتے سر کو دباتے میجر حسام خان اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ مہینے میں 10 سے 12 بار وہ سلطان شاہ سے شکست کھاتا، اور یہی وجہ تھی میجر حسام خان کا سلطان شاہ کو پکڑنے کی جنون کی وجہ۔ مورے، گڑیا کہاں ہے؟ میری ناشتہ کیا اس نے؟ ایان، جو ہاسپٹل جانے کے لیے نکل ہی رہا تھا، جاتے ہوئے رضوانہ بیگم سے خدیجہ کے بارے میں پوچھنا نہ بھولا۔ نہیں، وہ ابھی تک سوئے ہوئے ہے، ناشتہ نہیں کیا اس نے، نہ وہ کل سے اپنے کمرے سے نکلی ہے۔ رضوانہ بیگم ڈائننگ ٹیبل پر پڑے پلیٹوں کو سمیٹتے بولی۔ وہ جانتی تھی ان کا بیٹا خدیجہ کو لے کے کتنا پوسیسو ہے۔ اچھا مورے، میں ذرا گڑیا کو دیکھ کر آتا ہوں۔ آپ کچھ ہی دیر بعد اس کے لیے ناشتہ بھیج دیں تاکہ میں اسے اپنی ہی نگرانی میں ناشتہ کروا کر آرام سے آفس جا سکوں۔ اپنی شرٹ کی آستینوں کو کہنیوں تک فولڈ کرتے ایان خان جلدی سے ناشتہ کرتے خدیجہ کے کمرے کی جانب گیا۔ دروازے پر دستک دیتے وہ اندر داخل ہوا، جہاں خدیجہ وہیل چیئر پر بیٹھی ونڈو سے باہر کے نظارے دیکھنے میں گم تھی۔ میری شہزادی کیا کر رہی ہے؟ ایان خان اس کے قریب جاتا وہیل چیئر کو بیڈ کے قریب لایا اور خود اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا، جو ابھی بھی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ پچھلے 1 سال سے اس کی آنکھوں سے آئے دن آنسو نے جیسے گھر بنا لیا تھا۔ ایسا کوئی دن نہیں تھا جس دن وہ روئی نہ ہو، شاید اپنی قسمت اور نصیب کو لے کر روتی تھی۔ ٹھیک ہوں لالا، آپ کیسے ہیں؟ اپنے آنسو صاف کرتے خدیجہ مجبوراً مسکرائی تھی۔ تم پھر سے رو رہی ہو گڑیا؟ نہیں لالا، میں ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا۔ میری شہزادی، تم سب سے سب کچھ چھپا سکتی ہو، لیکن ایان خان سے
تم کچھ بھی نہیں چھپا سکتی، وہ تمہارے رگ رگ سے واقف ہے، یہ تم بھی بہتر جانتی ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی گڑیا بنا کر پالا ہے، اپنی بہن بنا کر پالا ہے، مجھ سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ میں جانتا ہوں تم اداس ہوتی ہو، خدا کی قسم اگر تم اجازت دو میں تمہیں دھوکہ دینے والے اس انسان کا حشر نشر بگاڑ دوں، لیکن تم نے مجھے روک رکھا ہے۔ دوسرا، میں رضوانہ چچی کی وجہ سے خود پر ضبط کیے بیٹھا ہوں۔ لالا، اگر اس نے مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی، اسے مجھ سے محبت نہیں تھی، وہ مجھ سے محبت بھری باتیں کیوں کرتے تھے؟ انہوں نے میری زندگی کیوں جہنم بنا دی؟ میں اگر اپاہج ہوں، اللہ پاک کی ہی بنائی ہوئی مخلوق ہوں، اللہ پاک نے مجھے بنایا ہوا ہے، میں نے تو اپنے آپ کو نہیں تراشا، پھر کیوں لوگ مجھ میں عیب نکالتے ہیں؟ خدیجہ شدت سے روئی تھی، جس پر ایان خان مٹھیاں بھیجتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ روتے نہیں ہیں، اگر تم اپنا علاج کرواؤ گی تو انشاءاللہ جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی، ڈاکٹر نے بھی یہی کہا ہے، لیکن تم اپنا علاج خود ہی نہیں کروا رہی۔ تم کوئی بچپن سے معذور نہیں ہو، تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اگر تمہارا میں علاج کرواؤں میری شہزادی، تم ایک ہی سال میں میری پہلی والی گڑیا بن جاؤ گی، جو بالکل ہنستی مسکراتی تھی، اب تو جیسے تمہارے ہنستے مسکراتے چہرے کو نظر لگ چکی ہے۔ مجھے اپنی پہلی والی گڑیا چاہیے، ایان خان خفگی سے بولا۔ لالا، آئی لو یو سو مچ، آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں سمجھتا، ایک واحد آپ ہی ہیں جس سے میں کھل کر اپنے سارے دل کی بات شیئر کر سکتی ہوں، لیکن میں کبھی اس شخص کو معاف نہیں کروں گی جو مجھے عین شادی والے دن تنہا چھوڑ کر کسی دوسری عورت کا ہاتھ تھام آیا تھا۔ من پسند شخص کی توجہ نہ ملنا بھی ایک اذیت ہے، ایسی اذیت جو ہنسی کو یکدم نگل لیتی ہے، چہرے پر بیزاری پھینک دیتی ہے، آنکھوں سے زندگی کھینچ کے ویرانی بھر دیتی ہے، شوخیوں کو دردناک موت مار کر خود ایک عجیب سے رقص میں مبتلا ہو جاتی ہے، نہ رونے دیتی ہے، نہ ہنسنے دیتی ہے، نہ جینے دیتی ہے۔ خدیجہ اس وقت اسی سچویشن سے گزر رہی تھی۔ اس کے آگے ایان خان مزید کچھ کہتا جب میڈ دروازہ کھولتے ناشتے سے بھری ٹرے اندر لے آئی۔ میرا بچہ، چلو ناشتہ کرو، جانے والے واپس نہیں آتے، ان کے جانے سے ہماری زندگی رک نہیں جاتی، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ پاک کے ساتھ گزارو، زندگی کی کوئی بھی مشکلات تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن لالا، وہ تو اللہ پاک کی قسم کھاتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اپنی سرخ آنکھیں ایان خان کی آنکھوں میں ڈالے اپنا جواب طلب کرنا چاہا۔ کسی پر زیادہ یقین نہ کرو، لوگ قرآن اٹھا کر بھی جھوٹ بول رہتے ہیں، قسموں وعدوں کے باوجود بھی چھوڑ جاتے ہیں، اپنی خوشیاں اور غم
اپنے تک محدود رکھو، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں کو مزید دکھ دیتے ہیں۔ مخلص رہو، لیکن کسی سے کوئی توقع نہ رکھو، کیونکہ ہماری مخلصی ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں میری گڑیا کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اب ناشتہ کرو جلدی سے، مجھے ہاسپٹل سے دیر ہو رہی ہے، ورنہ میں خود ناشتہ کرواتا تمہیں۔ اب میں چلتا ہوں، شام کو آ کر کہیں باہر گھومنے جائیں گے۔ اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھتے ایان خان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہاسپٹل کے لیے نکل چکا تھا، جبکہ ختیجہ ناشتہ زہر مار کر کھانے لگی۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے، جو اسے کبھی اپنی محبت سے حاصل نہیں ہوئی تھی۔ وہ گہری سوچوں میں ڈوبتے 1 سال پرانے ماضی میں چلی گئی۔ مبشر، تم کب تک آؤ گے؟ ماما بابا کب سے پوچھ رہے ہیں۔ مبشر کیوں نہیں آیا؟ سبھی رخصتی ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ مامی جان بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تم کہاں ہو؟ پلیز جلدی آؤ، کال بھی تم ریسیو نہیں کر رہے۔ شکر ہے میری کال ریسیو کر لی، لیکن ختیجہ کی زبان تب رکی تھی جب اسے آگے سے مبشر کے موبائل سے ایک لڑکی کی آواز آئی تھی۔ مبشر، یہ لڑکی کی آواز، تم کہاں پر ہو؟ یہ لڑکی کون ہے؟ میرا دل بہتا جا رہا ہے۔ بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ تم کہاں پر ہو؟ ختیجہ کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ میں آ رہا ہوں، یہ کہتے ہی مبشر کال کٹ کر چکا تھا، جبکہ ختیجہ کو آج اس کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا لگا تھا۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر ہتھیلیوں میں جذب ہوئے تھے۔ وہ بمشکل اپنی وہیل چیئر گھسیٹتے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ اپنی مامی کو مبشر کی اس حرکت سے آگاہ کر سکے۔ وہ آرام آرام سے اپنی وہیل چیئر گھسیٹتے باہر کو آئی تھی، جب منتہا اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھتے اس کے بابت پوچھنے لگی، جس پر ختیجہ نفی میں سر ہلاتے اسے اپنے آپ کو اسٹیج پر لے جانے کا کہنے لگی۔ آج مبشر اور ختیجہ کا نکاح تھا، جو کہ بچپن میں ہی طے پایا گیا تھا۔ مبشر ختیجہ کے ماموں زاد کا بیٹا تھا، جس سے وہ بے حد انتہا محبت کرتی تھی بچپن سے، بلکہ مبشر بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا وہ ختیجہ سے عشق کرتا ہے، چاہے وہ اپاہج ہے، لیکن وہ پھر بھی اسے دل و جان سے چاہتا ہے۔ لیکن ختیجہ کی جان تو تب حلق میں اٹکی جب مبشر کسی لڑکی کا ہاتھ تھامے سب کے سامنے ہال میں داخل ہوا تھا۔ ختیجہ کے دل میں جو خدشے تھے وہ بالکل ٹھیک تھے۔ مبشر اس سے بے وفائی کر چکا تھا۔ بے شک نامحرم کی محبتیں کبھی سچی نہیں ہوتی جب تک وہ آپ کے نکاح میں نہ آ جائے۔ پورے ہال میں ایک ہنگامہ سا مچ چکا تھا۔ شادی میں انوائٹڈ لوگ ایک دوسرے کے کان میں گھسڑ پھسڑ کرنے لگے۔ مبشر کے ماں باپ اس کے ساتھ
ایک ماڈرن لڑکی کو دیکھتے خشک آ کر گرنے والے تھے، جبکہ خدیجہ کو ایک بار پھر احساس کمتری کی شکار ہوئی تھی۔ وہ اپاہج تھی۔ مبشر اس سے شادی کر کے اپنی زندگی تو نہیں تباہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے شکوہ گناہ نظروں سے مبشر کو دیکھا اور مبشر نے جلدی سے اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ کیوں کیا تم نے میری گڑیا کے ساتھ ایسا؟ کیوں سب کے سامنے اس کا تماشا بنایا؟ اگر تمہیں اس سے نکاح نہیں کرنا تھا، تم پہلے ہم سب کو آگاہ کر دیتے۔ ایان خان مبشر کا گریباں پکڑتے گھبرایا تھا، کیونکہ تمہاری بہن ایک اپاہج ہے اور میں اپنی پوری زندگی ایک اپاہج کے ساتھ گزار کر برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تمہاری بہن مجھے پسند کرتی ہے، میں نہیں کرتا اسے پسند، میں تو صرف ٹائم پاس کر رہا تھا۔ یہاں اس ننھی سی کلی کا دل اجڑ سا گیا تھا۔ ابن آدم کی اولاد اسے سب کے نظروں میں شرمندہ کر کے دھوکہ دے چکی تھی۔ بے شک لوگ ہم میں عیب تلاش کر کے ہمیں اپنی ہی نظروں میں جھکا دیتے ہیں۔ یکدم خدیجہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تھی۔ ایک بار پھر وہ اپنی غلطی پر بے تحاشا رو دی تھی۔ اچانک شناور خان نے بریک پر پاؤں رکھ کر گاڑی کا بریک لگایا۔ گاڑی پاس لگے گھنے درخت سے ٹکراتے بچی۔ گاڑی سے اترتے وہ باہر نکلا۔ شانزیں آنکھوں میں آنسو لائے اپنے پیر کو پکڑے دیکھ رہی تھی۔ آج اس کا کالج کا پہلا دن تھا۔ وہ پہلا دن ہی اتنا منحوس روڈ کراس کرتے وہ اچانک سے شناور خان کے گاڑی کے آگے آئی تھی۔ اگر مقابل بریک نہ لگاتا وہ ضرور جان بحق ہو جاتی۔ میڈم، لگتا ہے آپ کو خودکشی کرنے کا شوق چڑھا ہے، شناور خان اسپاٹ لہجے میں گاڑی سے نکلتے بولا۔ شانزیں نے اپنی نظریں اٹھا کر سہمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں چار ہوئی تھیں۔ شناور کا دل ان کرسٹل براؤن گہری آنکھوں کو دیکھ کر ڈوب مرا تھا۔ شانزیں منہ کھولے سہمی نگاہوں سے شناور خان کو دیکھنے لگی۔ اس کے پاؤں میں شدید قسم کی موچ آئی تھی۔ اوپر سے وہ پاگل آدمی اسے گھورے جا رہا تھا۔ شانزیں بے انتہا رو دی تھی۔ لڑکی، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ شناور مقابل کی آنکھوں کے سحر سے نکلتے پریشانی سے گویا ہوا۔ درد ہو رہا ہے، یہاں موچ آئی ہے۔ شانزیں اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے آنکھیں سٹپٹاتے ہوئے بولی۔ شناور کا ہاتھ اپنے دل پر گیا۔ شناور خان کو اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں اپنا آپ قید ہوتے محسوس ہونے لگا۔ شانزیں کی آنکھوں سے اب آنسو لڑیوں کی صورت بہنا شروع ہو چکے تھے۔ شانزیں نے درد سے سسکی لی۔ شناور خان ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، شناور ہچکچاتے ہوئے بولا۔ شانزیں ہاں میں سر ہلا گئی۔ اس کی چپل بھی ٹوٹ چکی تھی، اوپر سے اسے کلاس کے لیے بھی لیٹ ہو رہا تھا اور اب تو وہ چل بھی نہ پاتی۔ درد کی سخت لہریں
اسے اپنے پاؤں میں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ شناور آگے بڑھتا اسے کمر سے تھام کر پاس بڑے پتھر پر بٹھایا تو وہ درد سے سسک کر رہ گئی۔ کون سے پاؤں پر موچ آئی ہے؟ شناور خان اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے پوچھنے لگا۔ شانزے بے تحاشا روتے اپنے پاؤں کو دیکھ رہی تھی جہاں سے درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ شناور خان نے اس کے مخملی پاؤں کو چھوا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا گاؤں کا سردار شناور خان ایک لڑکی کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا اس کے پاؤں کا معائنہ کر رہا ہے۔ شانزے اس کے پاؤں پر ہاتھ لگانے پر چیخ پڑی۔ درد کی شدت اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ چپ کرو لڑکی، دیکھنے دو۔ وہ سخت لہجے میں پاؤں ٹٹولنے لگا۔ شانزے پھر سے چیخ اٹھی تھی۔ بچوں کی طرح حرکتیں مت کرو لڑکی، ورنہ میں بنا تمہاری مدد کیے چلا جاؤں گا۔ شناور نے اس کا پاؤں پکڑے ایک ہی جھٹکے میں موڑا کہ شانزے کے منہ سے دردناک چیخ نکلی تھی اور اس نے زور سے شناور خان کی سفید قمیص کو کندھوں سے اپنی مٹھی میں جکڑا۔ شناور خان نے اس کے چہرے کو دیکھا جو بے تحاشا رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے الگ کرتے کھڑا ہوا۔ اب تم چل سکتی ہو، تمہارے پاؤں کا علاج میں نے کر دیا ہے۔ اس کے آگے وہ مزید کچھ کہتا شانزے اپنا بیگ لیتی کالج کے گیٹ کی طرف بھاگی۔ شناور اپنی نظریں گھما کر رہ گیا۔ لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اس نے اتنی مدد کی اور وہ لڑکی بنا شکریہ بولے چلی گئی۔ چیخ تو ایسے رہی تھی جیسے خدا نخواستہ پاؤں ٹوٹ گیا ہو، اور اب ایسے بھاگ رہی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ شناور خان اس کی پشت دیکھتا خود سے بڑبڑایا اور اگلے ہی لمحے اس کے خوبصورت بڑی سی چادر سے ڈھکے سراپے کو سوچتے مسکرایا۔ اسے ضروری کام سے جانا تھا تو وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ چھوٹے سے فلیٹ پر پہنچتی دروازہ بند کرتی مشال گہرے گہرے سانس لیتی اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے لگی۔ گرین سرد اسپاٹ آنکھیں جن میں صرف وحشت ہی وحشت تھی اسے ابھی بھی اپنے پاس محسوس ہوئی۔ اللہ جی، یہ آپ نے کون سی مخلوق کو پیدا کیا ہے؟ کتنی خوفناک آنکھیں تھیں۔ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوں کو صاف کرتی وہ اللہ سے شکوہ کرنے لگی۔ اپنے موبائل کو سوچتے مشال کے رونے میں مزید اضافہ ہوا۔ اسے اب صحیح معنوں میں ٹینشن ہونے لگی تھی۔ آج شام کی فلائٹ تھی اس کی۔ وہ یہاں اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی کے لیے آئی تھی۔ اس کے بہت اصرار پر اسے حسام خان نے اجازت دی تھی، لیکن اگر اس کے بھائی کو پتہ لگا پھر آئندہ اسے کبھی بھی اجازت نہیں ملنی تھی۔ یہی سوچتے اس کی جان ہلکان ہونے لگی۔ شٹ، پاگل جانور نے میرا موبائل بھی توڑ دیا۔ میں کیسے کال کروں گی دانی بھائی کو؟ اپنا سر ہاتھوں میں تھامے وہ صوفے پر بیٹھی۔ یا اللہ، مدد کر دے، کسی کو
وسیلہ بنا کر بھیج، ورنہ مام نے میرا کچی عمر بنا دینا۔ اتنے میں دروازے پر بیل بجی۔ یا اللہ خیر، اس وقت کون آ سکتا؟ اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتی وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ کون؟ خود کو نارمل کرتے وہ پوچھنے لگی۔ حسام خان نے اسے سختی سے ہدایت دی تھی، کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے سے پہلے نام ضرور پوچھنا۔ مشی، دروازہ کھولو، میں ہوں۔ مشال کی جان میں جان آئی تھی اپنے بھائی کی آواز سنتے۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور دانیال خان کے گلے لگی۔ شکریہ بھائی، آپ آ گئے، مشال روتے ہوئے بولی۔ 1 گھنٹے میں اس کی حالت ناساز سی ہو چکی تھی۔ ہیں مشی، رو کیوں رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اور یہ کپڑے کیوں گیلے ہیں تمہارے؟ کہیں بارش میں تو نہیں نہائی نا؟ دانیال فکر مندی سے مشال کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے بولا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، پریشان نہ ہو، بس گھبرا گئی تھی۔ میرا موبائل ٹوٹ چکا ہے اور میری فلائٹ بھی مس ہو چکی ہے۔ ماما 1000 بار کالز کر چکی ہے، بابا نے اتنے میسج کیے، گھر جا کر میری شامت آنی۔ اپنا معصوم سا چہرہ اٹھاتے دانیال سے سفارش کی گزارش کے لیے بولی۔ اف، جلدی سے اپنی پیکنگ کرو، آدھے گھنٹے میں ہماری فلائٹ ہے، ورنہ میری سویٹ موم تمہارا قتل کر دے گی۔ دیکھ لو، میں نہیں بچانے والا پھر تمہیں۔ ہاں رہنے دے، آپ نہ بچائیے گا میری پیاری۔ نور ہے نہ بچانے کے لیے، میری پیاری بہن۔ نور کا نام سنتے دانیال نے اپنے لب بھینچے تھے۔ اسے نور سے صبح کی ملاقات یاد آئی تھی۔ نور نامہ نہ کھول لینا خدا کا واسطہ۔ مشی، صبح صبح موم سے نور نامہ ہی سن کر آیا ہوں، اب مزید موڈ نہیں۔ دانیال منہ بگاڑتا صوفے پر جا بیٹھا۔ مشال کھلکھلا کر ہنسی۔ جتنا اس کا بھائی نور سے چڑھتا، اتنا ہی وہ اسے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ جلدی جلدی سے اپنے کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ اس نے شکر کا سانس لیا تھا۔ دلہن، میری دلہن۔ 40 سالہ آدمی اس کے چہرے کو چھوتے کہنے لگا۔ چھوڑو مجھے۔ عروہ خود کو اس 40 سالہ آدمی سے چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس 40 سالہ آدمی کو دکھا دیتے باہر لاؤنج کی طرف بھاگی تھی۔ اس کا پاؤں لاؤنج میں پڑے کرسی سے بری طرح ٹکرایا۔ وہ سسکی تھی جب لاؤنج میں بیٹھی۔ تائی نے اسے قہر ڈالتی نظروں سے دیکھا، جیسے اس نے تکلیف سے سسکی بھر کر گناہ کر دیا ہو۔ اماں، میری دلہن نے مجھے دھکا دیا۔ وہ 40 سالہ آدمی روتا ہوا باہر آیا۔ تو نے میرے بیٹے کو دھکا دیا، بے غیرت! ہمارا کھاتی پیتی ہے، ہمارے ہی سروں پر ناچ رہی ہے۔ تائی اپنے بدصورت منہ سے زہر اگلنے لگی۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ عروہ کے چہرے کی زینت بنا تھا۔ آنکھوں میں آئی نمی کو پلکیں جھپکتے وہ مسکرائی تھی۔ اسے تو یہ سب سہنے کی عادت تھی، جبکہ وہ 40 سالہ آدمی اب چارپائی پر چڑھ کر تالیاں بجا رہا تھا۔ اس ہفتے تیرا نکاح ہے، چپ چاپ میرے بیٹے سے نکاح کر لینا، خبردار
اگر تو نے اپنے بھائی کے سامنے اپنا منہ کھولا زبان گدی سے کھینچ لوں گی، وہ دانت پیستے بولی۔ ان کے لہجے میں وہاں کھڑی لڑکی کے لیے زہر ہی زہر تھا، لیکن تائی امی اس کے آگے وہ کچھ بولتی، ان کے آنکھیں دکھانے پر وہ بولتے بولتے رکی تھی۔ خوف اس کے جسم میں پھیلا۔ مجھ سے زبان درازی کرتی ہے، تیرے زیادہ پڑھ نکل آئے ہیں، تیرے بھائی نے تجھے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ تائی عروہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں قید کر چکی تھی، درد سے گھبرا اٹھی تھی، آنکھوں سے پانی نکلا تھا۔ تائی پلیز چھوڑیں۔ اپنے چہرے کو چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ سسک رہی تھی، آنکھوں سے آنسو تیزی سے جاری ہوئے۔ تیرا نکاح شہزاد سے ہوگا، بنا چوم چرا کے نکاح کر لینا سمجھی، ورنہ تو تیرے اس بدصورت چہرے پر تیزاب پھینک کر آگ لگا دوں گی۔ اس کے چہرے پر اپنی گرفت سخت کرتی تائی اپنی زبان سے زہر اگلنے لگی۔ شہزاد کو سوچتے عروہ کا دل کپکپانے لگا۔ کیا وہ اپنے باپ کی عمر کے بندے سے شادی کرے گی؟ کہاں وہ 17 سال کی، کہاں شہزاد 40 سال کا؟ کیا وہ اتنی بد نصیب تھی کہ وہ ایک بڈھے جس کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں، وہ اس کے نصیب میں لکھ دی جائے گی؟ اپنے نصیب کو سوچتے عروہ کے گلے میں آنسو کا پھندا سا اٹکا۔ سن رہی ہے کہ نہیں، بہری ہو گئی ہے؟ انہوں نے زور سے اس کے چہرے پر اپنے ناخن گاڑے تھے۔ عروہ درد سے بلبلا اٹھی۔ اب جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، بے غیرت۔ چارپائی پر بیٹھی تائی نفرت سے کہنے لگی۔ عروہ سر ہاں میں ہلاتی اپنے کمرے میں بھاگی۔ جاری ہے، امید کرتی ہوں ایپی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے لائک اور کمنٹ کر کے اپنے پیار کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔